خوش آمدید شان علم میں ایک بار پھر. خیریت سے آپ لوگ سب؟ سیم بھائی آسان دیجیے گا. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ کیا کر رہے تھے ہم؟ تصاویر دیکھ رہے تھے؟ نہیں ہنس ہی رہے تھے ہم تو، میرا خیال ہے ہنسنے کے دوران کچھ سوالات پوچھ رہے تھے ہم. تو جناب پہلے راؤنڈ میں، دوسرے راؤنڈ میں 2 ٹیمز کھیل چکی ہیں. باجی مہرین کا کوئی نمبر نہیں ہے، نہیں نمبرز ہیں لیکن وہ مائنس میں ہیں. باجی ذل ہما کے 40 نمبرز ہیں اور ٹیم اے کے ہیں باجی ارم کے 50 نمبرز. آپ کو اگلی 3 تصاویر دکھائی جائیں گی. آسان دکھائیے گا. آسان سی. اب تک مشکل دکھائی ہیں کیا؟ ہم مشکل میں رہے ہیں. سیاستدانوں کی مت دکھائیے گا. سیاستدانوں کی نہیں دکھاتے. ٹھیک ہے، کوئی سیاستدان کی تصویر انہیں نہ دکھائی جائے. اب دکھائیے باجی ارم کو ان کی پہلی تصویر. جی بتائیے یہ کون ہے؟ کوئی نہ بولے. یہ سیاستدان نہیں ہے. نام کیا ہے ان کا؟ راجہ پرویز اشرف. ارم نہیں سوری میں بتا رہی ہوں. یہ وزیر اعظم بھی رہ چکے. لیکن یہ پہلا چانس دیا میں نے اس طرح. نیکسٹ ٹائم آپ تو جواب دیں گے، اس کے بعد دوسرا چانس دینے کا موقع نہیں ملے گا. راجہ آتا ہے ان کے نام کے ساتھ. سوری راجہ ان کو رینٹل. راجہ ہیں یا راجہ ہیں؟ کون ہے؟ طے تو کریں. سر راجہ ہیں، نام ان کا راجہ سے شروع ہوتا ہے. راجہ رینٹل. جی راجہ رینٹل ان کو لوگ کہتے ہیں. ان کا نام کیا ہے؟ سر ایک لفظ بتا دیں شروع کا، میں بتا دوں گی. راجہ. راجہ کے علاوہ یہ تو میں نے بتا دیا نا. راجہ کے علاوہ مطلوب اور نہیں، راجہ کے علاوہ نہیں بتا سکتے. نام بتائیں جلدی. سر پلیز جلدی نام بتائیں ورنہ مہرین بتا دیں گی. راجہ نام بتائیں. مہرین سے بتائیں کون ہے؟ بتائیں مائک پہ. مائک میں بولو نا. راجہ پرویز اشرف. پکی بات ہے. آپ کنفرم بتا دیں کیا ہے جواب. راجہ پرویز اشرف ہی میں نے کہا. آپ ڈن کر لیں سے پھر. صحیح ہے وہ جواب آپ کے خیال کر میں؟ لیں ایکسپٹ کر لیں. کر لیں سر. کر لیں کر لیں. کر لیں. پاکستان کے سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف. دوسری تصویر ناہید اختر. گلوکارہ ناہید اختر. ناہید اختر. مہرین نے بھی کنفرم کر دیا کہ ناہید اختر ہیں. تیسری تصویر یہ بالکل آپ سے ملتا ہے. مکی ماؤس. -10. سر اس پہ تو آپ کو 20 دینے چاہیے پلس. بلکہ اگلے راؤنڈ میں یہ میری بہن میرے سارے بدلے لے رہی ہے گن گن کے. بالکل کمزور چشمہ لگایا. مکی ماؤس. اور یوں دوسرے راؤنڈ کے اختتام پر 30 نمبرز کا فرق ہے. نہیں زیادہ نمبرز کا فرق ہو گیا ہے. ٹیم سی باجی مہرین کے کتنے نمبر ہیں؟ میں نے جواب تو دیا تھا ابھی. آپ نے کہا تھا نمبر دوں گا میں. پہلے اس سے پہلے کہا تھا. کون سا؟ مطلب یہ کہ راجہ پرویز اشرف والا دیا تھا اور اس سے پہلے جو تھی جو آپ سے 3 سوالات تو ان کا جواب دیا تھا. اس میں دیا تھا آپ نے کنفیوز کر دیا تھا. کر لیں. آخر میں کمبائنڈ رزلٹ میں دیکھیں کہ کوئی رعایت کرنی ہے. مائنس ختم کر دیں. تو وہ 2 راؤنڈ کے اختتام پر ٹیم سی کے ہیں -10، ٹیم بی کے ہیں 40. ٹیم اے لیڈ کر رہی ہے 80 نمبرز کے ساتھ. آخری راؤنڈ ہے. 1 منٹ ہے تینوں کے پاس. اچھا سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، یہ اس راؤنڈ میں جو نا جو اکثر ایسا ہوتا ہے سب سے جو پیچھے ہوتا ہے نا وہ اور آگے چلا جاتا ہے، سب سے آگے چلا جاتا ہے. تو بالکل آپ بھی ابھی تک گیم میں ہیں. آپ کو چانس لگ رہا ہے؟ نہیں لیکن کہنے میں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب جو ہے وہ سوالات ہیں آپ سے اور آپ نے ہمیں بتانے ہیں. اچھا جب آپ پاس کہہ دیں گی تو میں بڑھ جاؤں گا اگلے سوال کی جانب. صحیح ہے. صحیح جواب پہ 10 نمبر. ایک بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ اس راؤنڈ میں زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے نمبر اتنے ہی رہیں گے. اس میں نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے، مطلب آپ کے نمبر اور کم نہیں ہو سکتے. اب یہ طے ہو گیا. یہ اچھی خبر ہے نا. تھینک یو. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب.
कुर्बानी किसकी याद में की जाती है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल अलैहि। अल्लाह ताला ने कितने अंबिया कराम मबूस फरमाए? 1,24,000। बिल्कुल ठीक। हुजूर अकरम ने इल्म सीखने के लिए कहां तक जाने का हुक्म फरमाया? चीन तक। बिल्कुल ठीक। इमाम हसन और इमाम हुसैन हुजूर के कौन थे? नवासे। बिल्कुल ठीक। कारून और हामान किस बादशाह के दौर में थे? फिरौन। बिल्कुल ठीक। कुरान में असहाबे कहफ के साथ किस जानवर का तस्करा है? बिल्कुल ठीक। K2 में के से मुराद कौन सा पहाड़ी सिलसिला है? माउंट एवरेस्ट। कराकोरम गलत। पाकिस्तान के किस शहर का नाम भारत के शहर के नाम से मिलता है? कराची। हैदराबाद गलत। सैयदुल मलाइका या फरिश्तों का सरदार किसे कहते हैं? सैयदुल अंबिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। गलत। फरिश्ता का हजरत जिब्राइल। कुरान मजीद की दुल्हन किस सूरह को कहते हैं? सूरह रहमान। बिल्कुल ठीक। बास्केटबॉल की हर टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 2। 5 गलत। बेसबॉल की टीम में खिलाड़ी कितने होते हैं? 5 गलत। 9। हुजूर अकरम की विसाल के वक्त उम्र मुबारक क्या थी? 63 साल। बिल्कुल ठीक। उस सदर पाकिस्तान का नाम बताएं जिसने बेनजीर और नवाज शरीफ दोनों की हुकूमतों को खत्म किया था। पास। ये सवाल मैंने इसलिए कर लिया कि वक्त खत्म होने से पहले मैंने सवाल शुरू कर दिया था। नवाज शरीफ। नो। उस सदर का नाम बताएं जिसने बेनजीर और नवाज शरीफ की हुकूमतों को खत्म कर दिया था। नवाज शरीफ। बेनजीर और नवाज शरीफ की हुकूमत को खत्म किया था। परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ। गुलाम इसाक खान नाम है भाई। 70 नंबर भाई सही है। 70 नंबर -10 से कमाल हो गया। बहुत अच्छे। टीम बी और टीम ए। ठीक है भाई। किससे शुरू करें? टीम बी से या ए से? ए से। टीम ए से शुरू करेंगे। बताइए तस्मानिया किस मुल्क की रियासत है? अफ्रीका का मुल्क है। सॉरी पास। ऑस्ट्रेलिया। पिशावर और काबुल को कौन सा दर्रा मिलाता है? खैबर। बिल्कुल ठीक। बर्रे सगीर के किन 2 शहरों में सबसे पहले रेलवे लाइन बिछाई गई? पास। कराची और कोटी। दरियाए अमेज़न किस बर्रे आजम में है? अमेरिका। बिल्कुल ठीक। इंसाइक्लोपीडिया किस जबान का लफ्ज है? पास। यूनान। अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी का निशान कौन सा जानवर है? बाज। हाथी। लफ्ज बहरेन के क्या मानी है? पास। 2 समंदर। मालदीव के मानी? पास। जजीरों का देश। किस फरिश्ते के सूर फूकने से कयामत आएगी? इसराफील। बिल्कुल ठीक। फिरौन की मौत कैसे वाक़ हुई? ये गरक हुआ था समंदर में। बिल्कुल ठीक। हमारे प्यारे नबी किस पैगंबर से मुशाबिहत रखते थे? हजरत इब्राहिम। बिल्कुल ठीक। जब हमारे प्यारे नबी कोई नया कपड़ा पहनते तो क्या करते थे? नफिल अदा करते थे। 2 रकअत नमाज। बिल्कुल ठीक। हुजूर अकरम की वालिदा माजिदा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या रखा था? अहमद। बिल्कुल ठीक। वाह। जबरदस्त। तो अब मुकाबला है इरम साहिबा में और जिल्ले हुमा साहिबा में। ठीक है जी। इस वक्त तो बल्कि महरीन के नंबर ज्यादा हैं जिल्ले हुमा साहिबा से, लेकिन अब देखते हैं कि आखिरी राउंड में क्या होता है। और आपका जो वक्त है वो शुरू हो रहा है अब। अब्दुल हमीद किस मुस्लिम मुल्क के सदर हैं? इंडोनेशिया। गलत। बांग्लादेश। कराकोरम हाईवे कितने किलोमीटर लंबी है? 1200, 1300, 1400? 1400। गलत। 1300। मशहूर साइंसदान मादाम क्यूरी ताल्लुक किस मुल्क से था? जर्मनी से। गलत। पोलैंड। अशरा मुबशरा में कितने सहाबी हैं? 10। बिल्कुल ठीक। सफीउल्लाह किस पैगंबर को कहा जाता है? हजरत इब्राहिम। गलत। हजरत आदम। कलीमुल्लाह किस पैगंबर का लक़ब है? हजरत मूसा अलैहि। बिल्कुल ठीक। किसके कदमों के नीचे जन्नत की बशारत दी गई है? माँ के कदम। बिल्कुल ठीक। कोहे तूर किस मुल्क का पहाड़ है? पास। मिस्र का। सूरह यासीन किस पारे में है? 21, 22 में। 22 में। ठीक। अल्लाह ताला ने कितनी आसमानी किताबें नाजिल फरमाई? 4। हुजूर अकरम की वालिदा के इंतकाल के वक्त आपकी उम्र क्या थी? 6 साल। बिल्कुल ठीक। कुरान पाक के नुज़ूल का वाकया किस सूरह में है? पास। सूरह कदर। बैडमिंटन के मैदान को क्या कहते हैं? आप जवाब नहीं दे पाई हैं भाई। वाह वाह। और यूं आज का मुकाबला बहुत अच्छा खेलकर वेरी मच वेल डिजर्व जीत गई हैं इरम शमसुद्दीन साहिबा 150 नंबर्स लेकर। वैसे मुझे लग रहा था कि आप अनाउंस करेंगे हमेशा की तरह महरीन के जीतने का।
वो मैंने कहा मुझे कह रहे हैं ज्यादा हो गया, मैंने कहा अच्छा चले ठीक है। इरम शमसुद्दीन साहिबा आज का ये अमाउंट जीत गई हैं आपके लिए क्यू मोबाइल A115, गाबा नेशनल इलेक्ट्रिक ओवन, वीगा लुब्रिकेंट ऑयल और करशी की बाइक। बहुत सारी तालियां हमारे विनर के लिए और हमारी इस बहन के लिए जिसके साथ हमने बहुत हंसी मजाक भी किया। किसी चीज को आपने माइंड तो नहीं किया? नहीं, बस आपने उसके नंबर देने चाहिए थे जो। अच्छा दे दूंगा तो 80 नंबर हो जाएंगे यार, वो 150 नंबर पर है। आपके लिए एक खुसूसी इनाम तो होना चाहिए, एक क्यू मोबाइल का तोहफा है। बाकी इनामात के अलावा खुसूसी तौर पर मेहरीन के लिए बहुत सारी तालियां, जिल्ले हुमा साहिबा के लिए बहुत सारी तालियां। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। रुए जमीन का सबसे बड़ा दुख औलाद का दुख है, और ये बात सिर्फ औलाद वाले ही समझ सकते हैं। और औलाद के दुख में सबसे बड़ा दुख ये है कि आपका बच्चा गुम हो जाए। इसलिए कि उस माँ को तो शायद कुछ अरसे में सब्र आ जाता हो जिसका लख्ते जिगर या जिसकी नूरे नजर मर गई हो, लेकिन उस माँ का क्या किया जाए जिसका मासूम बेटा या बेटी एक दिन अचानक गायब हो जाए और फिर महीने और साल गुजरने के बावजूद उनका कुछ पता ना चले। माँ हर निवाले के साथ ये सोचकर खाना छोड़ दे कि पता नहीं मेरे बच्चे ने कुछ खाया होगा या नहीं। हल्की सी आंख लगने पर हड़बड़ाकर उठ बैठे कि खुदा जाने मेरे लाल को कोई नींद पूरी करने देता होगा या नहीं, और ये सोचकर दिल दहल जाता हो कि पता नहीं मेरा बच्चा जिंदा भी होगा या नहीं। इससे बड़ी अजियत कोई और होगी, इससे बड़ी तकलीफ कोई और होगी, और इससे बड़ा दुख कोई और झेल रहा होगा। कराची के मुबीना टाउन थाने की हुदूद में 3 माएं इसी कर्ब से गुजर रही हैं। जी हां, एक ही थाने की हुदूद से 3 मुख्तलिफ घरों के बच्चे पिछले कुछ अरसे में गायब हैं। मेहनत कश रमजान की 7 साला महविश भी इन्हीं बच्चों में से एक है। रमजान का घर एक चौबारे पर है। बिजली और मुनासिब छत न होने के बायस इस घर का वाहिद कमरा आग उगल रहा था। मैंने सबके घर, रिश्तेदारों के घर शुरू कर दिया। तकरीबन 20 मिनट के बाद ऐसा मैंने उसको ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन बच्ची को कहीं नहीं मिली। 4 साल हो गए मैं अपनी बच्ची को ढूंढ रही हूँ, मेरी बच्ची नहीं मिलती। मैं काम पे जाता हूँ ना, छोटे बच्चे मिलते हैं, मुझे अपनी बच्ची याद है। गुम होने वाली 6 साला शुमाइला का घर महविश के घर वाली गली के अकब में है, और इस घर में भी बेटी की गुमशुदगी के सदमे के साथ साथ गुर्बत डेरे डाले हुए है। याद तो हर वक्त आती है, मेरे दिल में रहती है, हर वक्त मेरे दिल में, दिल को सुकून नहीं है मुझे। आपकी छोटी बहन थी वो जी, तो खेलती थी आपके साथ? दुआ क्या करती हैं उसके लिए आप? बस जहाँ भी अल्लाह करे ठीक ठाक हो बिल्कुल, बस अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे और हमारी बहन हमें वापस दे दे। 1-2 गलियां छोड़कर अल्लाह वसाया का कटरी नुमा घर है। इस घर का चिराग 6 साला आजम जिंदा है या फिर खुदा ना खास्ता मौत के जालिम पंजों में चला गया, कोई नहीं जानता। जिंदा बच्चा है, मर तो नहीं गया। मरे हुए को तो एक बार बंदा रोता है, हम तो रोते हैं, रात दिन गुजारते होते हैं। हम तो बहुत परेशान हो, बहुत याद आती है बेटे की, वो कैसा होगा, कैसी हालत में होगा, कैसा है बेटा मेरा। परेशानी दाकर भी बहुत है, हमारे दिल तो पूछो जो हमारे दिल से क्या गुजरती है। हम तो माँ बाप नजर निकाल के चले गए। इसकी कुछ चीजें पड़ी हुई आपके पास, अभी संभाल के रखी हैं? इसके कपड़े या जिन चीजों का इस्तेमाल करता था? नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस सब दे दिया है सबको। मना किया? मैंने बोला है जो नहीं दिखाओ, नहीं दिखाओ। हम तो देख भी नहीं सकते। याद आता है ज़ाहिर है फिर देखने के बाद वो चीज़ें, इसलिए तो मैंने बोला नहीं, हम नहीं देख सकते इसको।
ان خاندانوں کو یہاں لے کے آنا یا ان کا دکھ کور کرنا اب تک سب سے زیادہ مشکل رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے ہفتے بھی ایک ایسی ماں اور بہن کو یہاں دعوت دی تھی جن کے 2 بیٹے گم تھے, اور جو ان کا کرب تھا, جس طرح سے ان کی کتابیں دیکھ دیکھ کے وہ روتی ہیں, جس طرح سے ان کے کپڑوں کو آنکھوں سے لگا لگا کے وہ روتی ہیں ماں اور بیٹی, اسی طرح سے یہ 3 خاندان جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے بھی 3 بچے. لیکن ہولناک بات یہ ہے کہ ایک ہی تھانے کی حدود سے یہ تینوں بچے گم ہیں, اور اس کے علاوہ بھی اس علاقے میں 2 سے 3 بچیاں ایسی ہیں جنہیں اغوا کے بعد قتل کر دیا گیا ہے, یا اس کے علاوہ بھی بچے وہاں سے گم شدہ ہیں. ہم ان 3 کیسز تک پہنچ پائے ہیں, ان سے بات کر پائے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑی تکلیف اگر کوئی ہو سکتی ہے وسیم, ایک والد کے طور پہ, ایک ماں باپ کے طور پہ اگر لوگ بیٹھے اس وقت سوچ رہے ہوں کہ ان کا بچہ, وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ وہ اس وقت کچھ کھا رہا ہوگا یا نہیں کھا رہا ہوگا, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بچہ زندہ ہے یا بچہ مارا گیا, وہ یہ جانتے ہی نہیں کہ وہ سویا ہوگا یا نہیں سویا ہوگا, کوئی اس سے بھیک منگوا رہا ہوگا یا کسی اچھی زندگی کی طرف جا رہا ہوگا. سو یہ جو کرب ہے, اس دن بھی ایک بہن نے فون کر کے کہا تھا کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کوئی مر جائے کہ یہ اس قبر میں میرا پیارا ہے, لیکن اگر کوئی ہے ہی نہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے, آپ یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ زندہ ہے یا مردہ ہے, تو کس اذیت سے یہ ماں باپ گزر رہے ہوں گے. اس سے بڑی تکلیف شاید ہی اس روئے زمین پہ کوئی اور ہو سکتی ہے. اور ساتھ مہوش کے والد ہیں رمضان, اور ان کی والدہ ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. ایک تو ظاہر ہے بیٹی کے جدا ہونے کا دکھ, اور ان کے گھر کی جو حالت ہے وہ بھی ہم نے دیکھی ہے کہ وہ انتہائی ناقابل بیان ہے. السلام علیکم رمضان بھائی, کیسے ہیں آپ؟ کیا 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 ہے آپ نے, کتنی کوششیں اب تک کہ مل جائے آپ کی بیٹی؟ 4 سال گزارے ہیں, پورے 4 سال. 4 سالوں میں ہم ایک دن بھی نہیں چھوڑا. ہم صبح کام پہ نکلتے ہیں, سائیکل پہ نکلتے ہیں, سارا دن ہم سائیکل چلاتے ہیں. جہاں بھی ہمیں بال کوئی بچہ نظر آتا ہے تو ہمیں اپنا بچہ یاد آتا ہے. اور 4 سال سے یہ تکلیف کم نہیں ہوئی؟ یہ تکلیف تو پوری زندگی بھی کم نہیں ہوگی. جب تک ہماری بیٹی نہیں ملے گی ہماری زندگی سے یہ بوجھ نہیں ہٹے گا. ہم آپ کے شکر گزار ہیں, آپ کی ایئروائز کی ٹیم کی پوری کے شکر گزار ہیں. ہمارے گھر پر چل کے آئے تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے جہاں بھی آپ گئے ہو انشاءاللہ خالی ہاتھ نہیں آئے. انشاءاللہ اقرار بھائی آپ بھی ہمارے گھر پہ ہیں, ہماری بچی ملے گی, انشاءاللہ ملے گی. اللہ کرے, اللہ کرے, اللہ کرے ایسا ہو. میں اسی نیت کے ساتھ ہم کوشش کریں ٹیلی ویژن پہ ان بچیوں کو دکھا بھی سکیں, ان کی تصویریں بھی. اللہ کرے کہیں سے کوئی سراغ, کسی ایک ماں کے دل کو ہم کسی طرح سے راحت پہنچا سکیں اس پورے مہینے میں, ہمیں بڑی خوشی ہوگی. بہن آپ 4 سال کے بعد بہت سے دکھ ایسے ہیں جو آہستہ آہستہ کم ہو جاتے ہیں. یہ دکھ ایسا ہے, تکلیف ایسی ہے جو شاید بڑھتا جا رہا ہے. 4 سالوں میں, مائک قریب کیجیے. 4 سالوں میں 4 سال ہو گئے. مرتے بھی ہر روز, جیتے بھی ہر روز ہیں, زندہ رہتے بھی. رات دن اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بچی ملا دے. نیک مہینے کے صدقے کوئی انسان, میں پوری دنیا سے اپیل کرتی ہوں کہ کوئی انسان مجھے دیکھ رہا ہے, جب کسی ہر انسان کا بچہ ہو, میری بیٹی خدا کے لیے مجھے واپس کر دیں. کسی کو بھی پتا ہے, کسی کو بھی کوئی بھی دیکھتا ہے تو میری بیٹی مجھے واپس کر دیں. 4 سالوں میں جس طرح ہم لوگ زندہ رہتے ہیں بھائی, ہمیں پتہ ہے اور میرے خدا کو پتہ ہے. اور پوری دنیا سے اپیل کرتی ہوں کہ جو بھی مجھے دیکھ رہا ہے, میری بچی جہاں پہ بھی ہے, جہاں پہ بھی ہے, میری بچی کا مجھے پتہ بتا دیں اور مجھے میری بیٹی واپس کر دیں. خدا کے لیے مجھے بیٹی واپس کر دیں. آمین. اور یہ اپنی طرز کی الگ نیکی ہے, اس میں ہم کچھ مانگ نہیں رہے ہیں کسی سے, ہم کوئی درخواست نہیں کر رہے ہیں, ہم صرف یہ کر رہے ہیں کہ کوشش, ایفرٹ. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو جانتے ہیں, ارد گرد نظر دوڑائیے, جو آپ کے ارد گرد گداگر قسم کے لوگ ہیں, آپ کے ارد گرد جو مختلف طرح کے جسم فروشی کا دھندا کروانے والے لوگ, کسی بھی نوع کے لوگ آپ تلاش کیجئے. شاید کہیں نہ کہیں جو بچے ہم ان کی تصویریں وقتاً فوقتاً ٹیلی ویژن اسکرین پہ دکھا بھی رہے ہیں. اب اللہ وسایا ہے ہمارے ساتھ اعظم کے والد ہیں, اگر آپ مائک پکڑ کے بتا سکیں. السلام علیکم. ان کا بیٹا 5 سال کا تھا جب گم ہوا؟ 6 سال. 6 سال کا تھا. مائک ذرا قریب کیجیے گا. میرا بیٹا تھا 6 سال کا, نیچے گیا ہے کھیلنے کے لیے, واپس نہیں آیا. یہ ٹائم ہو گیا ہے, ہم کیا کریں, کہاں جائیں؟ روز مرتے ہیں روز جیتے ہیں.
آپ نے میں نے ان کی بیگم سے پوچھا بھی اس وقت وہ خاصی بیمار ہیں اسپتال میں, اسی لیے یہاں پر کوئی کپڑے کوئی کتابیں کچھ اس کی ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے رکھی ہوں, تو آپ نے کیوں وہ چیزیں نہیں رکھی ارون بھائی؟ کیا بولے, ہم بول بھی نہیں سکتے, ہم کیا بولیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم دیکھ نہیں سکتے تھے, ہم نے چیزیں کسی کو دے دی, امانتاً رکھوا دی ہیں کہ وہ کیونکہ ماں ہم کو بار اتنا بار تکلیف ہے, ہاں ہمارا پھٹ گیا ہے. جب باہر نکلتے ہیں ہم کو اپنے بیٹے لگتے ہیں سب. آپ کی بھی بیٹی ہے شمائلہ, ذرا مائک پہ بتائیے گا کس طرح سے وہ گم ہوئی؟ بس رمضان کے صدقے اللہ میاں کرے میری بیٹی اللہ میاں مجھے ملا دے. نماز پڑھتی ہوں, قرآن پاک پڑھتی ہوں, تہجد پڑھتی ہوں, ہر وقت دعا مانگتی ہوں اللہ سے, اللہ مجھے ملا دے. سکون نہیں ہے, نہ دل کو سکون ہے, نہ کوئی کامیاب کرتی ہوں, نہ کوئی بچے کو سنبھالتی ہوں, کوئی اس جہان میں بس مردہ ہوں. گھر وہی ہے جہاں وہ بچی تھی آپ کے ساتھ, اسی گھر میں رہتے ہیں بس اللہ میاں جہاں بھی ہے جیسی بھی ہے اللہ میاں مجھے شمائلہ ملا دے, واپس ملا دے. مجھے دل کو سکون نہیں ہے. ایک بچہ مر جاتا ہے وہ صبر آ جاتا ہے, وہ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے. یہ تو بالکل 100 خیال آتے ہیں. دیکھتی ہوں ٹی وی میں کیسے بچے کر رہے ہیں, یہ بہت نیند نہیں آتی. جو روشنی ہیلپ لائن ہے گمشدہ بچوں کی تلاش میں مدد کرنے میں بہت بڑا کردار ہے. ان کی FIRs تک کوئی درج کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, لیکن روشنی ہیلپ لائن نے مدد کی ہے اب تک ان کی. میں چاہوں گا کہ ذرا نمبر بھی ہم بتا دیں, اگر جس پہ اگر کوئی اللہ کرے ان میں سے کسی بچے کو شناخت کرتا ہے تو وہ آپ کو مطلع بھی کر سکے, ہمیں اطلاع دے سکے. جی بالکل, شکریہ اقرار اور شکریہ ARY ڈیجیٹل کا. میرے خیال میں اس بابرکت مہینے میں جو لوگ بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, اس پوری دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں, تو برائے مہربانی یہ جو والدین آپ کے سامنے بیٹھے ہیں یہ ٹوٹ چکے ہیں. یہ اب یہ روز جیتے ہیں روز مرتے ہیں. یہ اللہ وسع میرے ساتھ بیٹھے ہیں, ان کا بچہ گم ہوا ہے کوئی 1 سال ہو گیا ہے. رات جب میرا کال آئی آپ کے پروگرام میں آنا ہے تو میں نے ان کو کہا کہ بچی کی تصویر وغیرہ نکالی, تو آپ یقین نہیں کر سکتے ان کی وائف کو وہ دوبارہ سے دورے پڑے, ابھی وہ ہاسپٹلائز ہیں کل رات سے, صرف اس بچے کی تصویر دیکھنے کے بعد سے. وہ آج نہیں آ سکی اس پروگرام کے اندر. یہ بھی بیچارے, ان سے بات نہیں ہو رہی. تو براہ مہربانی اپنی نمازوں میں اپنی دعاؤں میں ان کے بچے کے لیے کچھ آپ ضرور, آپ کچھ نہیں کر سکتے تو سجدے میں ایک بار رب ذوالجلال کی دعا ضرور کیجیے گا کہ مالک ان خاندانوں کی مشکلات کو کم کرے. دعا تو کم از کم کر سکتے ہیں. اور اگر کسی کو بھی ان کے بچے کے اللہ سے, یہ جو جھوٹے پیر بابے بیٹھے ہیں نا, اس کی کچھ روک تھام کرو. اس نے ہمارے گھر کچھ نہیں چھوڑا, یہ سب سے بڑی, کچھ بھی نہیں چھوڑا جو ہم اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکیں. یہ سب سے بڑا, اس کے پاس گئے نا اس نے 10,000 5,000 لے لیا ہے. ٹھیک ہے, ہماری جو جمع پوچی تھی وہ ہماری سب چلی گئی. مختلف جعلی پیروں, ابھی جو ہے ہم پتہ نہیں کتنے قرض دار ہو گئے, 80-85,000 کے قرض دار کو جمع پوجی بھی ہو چلی گئی ہماری. لیکن اس چیز کے خدا کے لیے روک تھام کرو کہ فلاں پیر فلاں عامل آپ کا بچہ ملوا سکتا ہے. جو کچھ تھا لے جا کے دے دیا کہ یار بتا دو کدھر ہے. کسی نے کہا زندہ ہے, کسی نے کہا مغرب کی طرف ہے, کسی نے کہا مشرق کی طرف ہے, ملتان چلے گئے, حیدرآباد چلے گئے. وہ خرچے اور کرائے ان لوگوں کے الگ. تو یہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے. میری اپیل ہے سب سے کہ ایک تو ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, دوسرے کہ ان کے بچوں کے لیے یا ان کی بچی کے لیے کوئی بھی معلومات آپ کو حاصل ہو, ان کی بچیوں کو کہیں دیکھا ہو یا اس سے متعلق کوئی معلومات رکھتے ہو, تو برائے مہربانی فوری طور پہ یا تو ARY کے آفس میں آپ اطلاع کریں یا پھر روشنی ہیلپ لائن کا جو 4 ڈیجٹ کا نمبر ہے 1138 ہمیں 1138 پہ آپ اطلاع کریں تاکہ ہم ان کے دکھ کو کم کر سکیں, ان کے بچوں کو ان سے ملوا سکیں. آپ کی کوئی چھوٹی سی اطلاع, کوئی چھوٹا سا کام ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا ثابت ہو. نمبر اسکرین پہ بھی چل رہا ہے, اور ہم ایک نشست رکھیں گے علی بھائی کے ساتھ ایسی بھی کہ ہم اپنے بچوں کو محفوظ کیسے رکھ سکتے ہیں. وہ کیا صورتحال ہوتی ہے جس میں بچے گم ہو جاتے ہیں, صحیح, اور اگر کچھ ایسا ہو تو آپ کو پھر کیا کرنا ہے فوری طور پہ, اور دوسرا یہ تاکہ اللہ نہ کرے کہ کوئی اور خاندان, کوئی اور ماں باپ. یہ جیسے کہ رمضان نے کہا, مہوش کے والد نے, کہ اسی طرح سے سارے والدین, ایسے ہمارے پاس سینکڑوں کیسز, ایسے جرائم پیشہ عناصر جس کا بچہ گم ہو جائے, بچی گم ہو جائے, ان کی سب سے قیمتی دولت چھن جائے, ان کا بیچاروں کا ویسے ہی بہت برا حال ہوتا ہے. ایسے جرائم پیشہ عناصر انہیں فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں آپ کے بچے کی اطلاع موجود ہے. تو یہ جعلی اخبار میں ان لوگوں نے اشتہار چھپوائے. اب یہ دیکھیں اس ملک کی بدقسمتی,
ان اشتہارات کے بعد جعلی کالز آتی ہیں کہ جی ہاں آپ کے بچے کو ہم نے دیکھا ہے, آپ ہمیں ایزی پیسہ کر دیں اس نمبر کے اوپر, ہم کرایہ لگا کے آپ کا بچہ آپ کے گھر لے آتے ہیں. اس طرح کے کیسز بھی ان تمام ماں باپ کے ساتھ ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کی مشکلات کو ایک آسان سائڈ کرے ہے, انشاءاللہ. یہ کہانی کی ایک رخ ہے کہانی کا, کیسے لوگ بھی ہیں. اور الحمدللہ جن لوگوں کی وجہ سے یہ ملک چل رہا ہے, جن لوگوں کی وجہ سے یہ ملک قائم ہے, وہ لوگ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. آج ایسے ہی ایک شخص سے ہم ملوانے جا رہے ہیں. کل ہم نے ایک بیٹے کو یہاں بٹھایا تھا, وہ ہمارے مہمان تھے, کہ جن کے گردے ناکارہ تھے اور ان کے ماں باپ انہیں چھوڑ گئے تھے. بار بار ان کا ذکر کر رہے ہیں ہم اس بنیاد پہ کہ انہیں کہیں گردہ نہ دینا پڑے اپنے بچے کو. تو جب ہم نے یہ پروگرام آن ایئر کیا, جس وقت آن ایئر ہوا, اگلے سیگمنٹ تک ہمیں پورے پاکستان سے 5 لوگوں کی کالز آ چکی تھیں کہ ٹھیک ہے سگے ماں باپ, اگر اب 6 ہو چکے ہیں کل سے اب تک, 6 لوگوں کی کالز آ چکی تھیں کہ اگر سگے ماں باپ اپنے جوان بیٹے کو گردہ نہیں دیتے تو کوئی بات نہیں, ہم حاضر ہیں, ہم اپنا ایک گردہ عطیہ کرنے کے لیے, ڈونیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ پورے پاکستان سے کالز تھیں, لیکن ظاہر ہمارے لیے ممکن نہیں تھا کہ ابھی ان سب لوگوں کو ہم بلوا سکتے. کوئی حیدرآباد میں ہے, کوئی اسلام آباد میں, کوئی لاہور میں. جو صاحب کراچی سے تھے, ایک صاحب تو آنا نہیں چاہ رہے تھے ٹیلی ویژن کے اوپر, لیکن ایک اور دوسرے صاحب جنہوں نے یہ ڈونیٹ کرنے کا اعلان کیا تھا, وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور میں چاہوں گا کہ آپ سب لوگ ان کے لیے بھرپور پورے دل کے ساتھ اس پاکستانی کے لیے تالیاں بجا کے ان کا استقبال کیجئے. پلیز تشریف لائیے گا. زبردست, واہ واہ. ہمیں فخر ہے کہ اگر اس معاشرے میں وہ لوگ ہیں جو ماؤں کے کلیجوں کو چھنی کرتے ہیں, تو وہ لوگ بھی ہیں جو اپنا کلیجہ اپنا جسم سے, اپنے جسم کا حصہ نکال کر اپنی کڈنی دینے کے لیے تیار ہیں. سارے پاکستان کی بہت ساری تالیاں ان کے لیے. اقبال احمد ہے, اپنا ذاتی کاروبار ہے, MSc اور MBA بھی کر رکھا ہے ماشاءاللہ سے, اور زندگی کا مقصد ہے کہ کسی طرح سے لوگوں کی مدد کی جائے. لیکن اس انداز میں مدد, یہ خیال کیسے آیا آپ کو؟ ایکچولی میں بچپن سے ہی اسکول, کالج اور یونیورسٹی لیول سے لوگوں کی جس حد تک بھی ممکن ہو ان کی ہیلپ کیا کرتا تھا. پھر بزنس میں آیا تو مالی طور پر بھی لوگوں کی ہیلپ کرنا شروع میں نے کر دی. تو اب پھر مالی پرابلم تو آتے رہتے ہیں بزنس میں, تو پھر کچھ عرصے کے لیے گیپ آ گیا. تو مجھے اس بات کا بہت رنج تھا کہ میں لوگوں سے تھوڑا سا دور ہو گیا ہوں, مگر پھر بھی مالی طور پر نہیں تو جسمانی اور اخلاقی طور پر میں نے مدد جاری رکھی, اور اس سلسلے کو میں نے روکا نہیں. تو مجھے رنج ضرور تھا کہ میں کوئی بڑا کام نہیں کر پا رہا, مگر اللہ تبارک تعالیٰ کا بے حد مشکور ہوں کہ کل جب میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا تو اس میں اس بچے کو گردے کی اشد ضرورت تھی, اور دکھ بھی ہوا کہ اس کے اپنے پیرنٹس اس کو چھوڑ کے چلے گئے اس دکھ کی حالت میں. تو مجھے فخر محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کار خیر کے لیے چنا ہے اور اتنی بڑی خدمت کرنے کے لیے. تو میں نے اسی وقت یہ ارادہ کیا اور آپ کو کال کی کہ میں اپنی ایک کڈنی جو ہے اس بچے کو دے کر, اگر اس کو میری ایک کڈنی دینے سے اس کو زندگی اور اس کے گھر کو خوشیاں ملتی ہیں تو اٹس آنر فار می, اور سمجھے میں جیت گیا اور میں نے سب کچھ پایا. سبحان اللہ, زبردست زبردست, بہت بہت. اور کل ہمارے ساتھ ایک ایسی بچی آئی تھی جس کا خواب تھا کہ وہ ڈاکٹر بنے, تندور سے جس کا جسم جل گیا تھا. اس نے کہا تھا میرے کلاس فیلو میرا مذاق اڑاتے ہیں, کوئی میرے ساتھ نہیں بیٹھتا. ہم نے ان کے ساتھ ایک تصویر بنائی تھی. ہم نے کہا تھا ہم ایک مشن کے طور پہ اگر ہم سوشل میڈیا کو 10 اور کاموں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, پروڈکٹس کی تشہیر کے لیے, تو اس کام کے لیے بھی کر سکتے ہیں. ہم نے کہا تھا کہ میں اور اقرار ان کے ساتھ تصویر بنائیں گے اور اگلے 24 گھنٹے تک اپنی ڈسپلے پکچر رکھیں گے اظہار یکجہتی کے طور پر. ہم سب کے بہت شکر گزار ہیں کہ ہم نے دیکھا اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے اس تصویر کو اپنی ڈسپلے پکچر بنایا. ہم سب کے شکر گزار ہیں. ہمارے آج کے ہیرو یہ ہیں, ہم ان کے ساتھ ایک تصویر بنائیں گے اگلے 24 گھنٹوں تک ہمارے ڈسپلے پکچر پر ان کی تصویر ہوگی. ایک یہ تصویر ان کے ساتھ ہو جائے گی. بہت ساری تالیاں ان کے لیے, بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ.